وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے جب تورات اتاری ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تو بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، آپ ہمیں اللہ پاک سے براہ راست کہلوائیں، وہ ہمیں خود فرمائیں کہ یہ میری کتاب ہے، تم اس پہ عمل کرو، تب ہم عمل کریں گے۔ اصل میں جب بندے کے کسی بات کو، کسی کام کو کرنے کو جی نہ چاہ رہا ہو تو وہ ہیلے بہانوں سے، ٹال مٹول سے، لئی تو لال سے کام لیتا ہے۔ وہ کبھی کہتا ہے یوں ہوگا تو یوں کریں گے، ایسے ہوگا تو یوں ہوگا، اصل میں اس کا دل نہیں چاہتا ہوتا نا۔ وہ کہتے ہیں نا نیت بد بہانے ہزار، آدمی کی نیت ٹھیک نہ ہو وہ ہزار بہانے گھڑ لیتا ہے کام کے نہ کرنے کے۔ اصل میں ان کی نیت میں فرق تھا، کرنا چاہتے نہیں تھے، پابند بننا نہیں چاہتے تھے دین کا، اس لیے اب یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود فرمائیں گے تو پھر ہم عمل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لوگوں میں سے کچھ سرکردہ لوگوں کو طور پہ لے جا کے اللہ پاک سے بھی کہلوا دیا۔ اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ یہ ہماری نازل کردہ کتاب ہے، اس پہ عمل کرو۔ لیکن وہاں سے واپس آ کے ان لوگوں نے اپنی قوم والوں سے تھوڑی سی ترمیم کر کے، تھوڑا سا رد و بدل کر کے بات کو آگے پیش کیا۔ کہنے لگے اللہ پاک فرماتے ہیں اس پہ عمل کرو، بس جتنا ہو سکے اتنا کر لینا، جو کمی رہی تو کوئی بات نہیں، وہ پھر ہم آپ کو نہ معاف کر دیا کریں گے۔ اس طرح آ کے بات کو نقل کیا، حالانکہ پورے دین کا پابند بن کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب انہوں نے بار بار اس طرح کا انداز اپنایا، دین سے راہ فرار اختیار کیا، کچھ باتوں پہ عمل کر لیا، جو ذرا سی مشکل لگی اسے چھوڑ دیا، اس لیے علماء کہتے ہیں اپنے آپ کو دین کے دائرے میں لانا چاہیے، دین کو اپنے دائرے میں نہیں لانا چاہیے، اپنے آپ کو دین کا پابند بنانا چاہیے، دین کو اپنا پابند نہیں بنانا چاہیے کہ میرا دل اسلام کے اتنی باتوں اور احکامات کو کرنے کو چاہتا ہے، اتنے کو میں کر لوں، جن باتوں کی طرف میری طبیعت نہیں چلتی، میرا جی نہیں کرتا، اس کو میں چھوڑ دیا کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے دین کو اپنے نفس کا پابند بنایا ہوا کہ جتنا کہ جی چاہتا ہے اتنے پہ عمل کر رہا ہے، جتنے کو جی نہیں مانتا اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ مثلا جی چاہتا ہے جمعہ پڑھ لیا کرو 7ویں دن، بس وہ پڑھ رہا ہے، نمازوں کی طرف توجہ اور جی کا میلان نہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ کیا مطلب ہے کہ دین کو اپنا پابند بنایا ہوا ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ ہم دین کے پابند بن کے چلیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کی طرف سے عطا کردہ اسلام میں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اس کے پابند بن جاؤ۔ یہی بات بنی اسرائیل والوں میں تھی، تو مرضی کے دین پہ چلتے تھے۔ اب اللہ پاک نے ان کی آزمائش کے لیے ایک شکل یہ پیدا فرمائی کہ کوہ طور کے اندر، جو طور پہاڑ تھا، اس میں ایک زلزلے کی شکل پیدا ہوئی۔ زلزلہ ایسا بپا ہوا کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہم پہ گر پڑے گا۔ یہ لرزہ، یہ زلزلہ اس لیے تھا کہ یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور اللہ پاک کے دین کے پابند بن کے چلیں۔ اس بات کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے جو کوہ طور کو ہلایا گیا تھا۔ وہ
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا تورات پہ عمل کرنے کا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ہم نے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، زور زور سے ہلایا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ عبرت حاصل کریں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو دین ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ خُذُوا، پکڑو، ما آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو کچھ ہے یعنی اللہ کے احکامات، اس کو یاد رکھا کرو، اس کو آپس میں دہرایا کرو، ایک دوسرے کو کہا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پہاڑ کے ہلنے کو دیکھ کے وقتی طور پہ تو کچھ سنبھل گئے، لیکن بعد میں پھر تم نے اعراض کیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس ذات اقدس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم تباہ و برباد ہو جاتے، نقصان اٹھانے والے بن جاتے۔ اللہ رب العزت کا فضل و رحمت ہی ہے بھائیوں کہ ہماری امت بھی اللہ کے فضل سے محفوظ ہے اجتماعی عذاب سے، وگرنہ تو انفرادی طور پہ جن جن کاموں کی وجہ سے امتوں کے ساتھ اللہ نے پکڑ کا معاملہ فرمایا، ایسے گناہ، ایسی کمیاں امت میں کتنے زیادہ موجود ہیں۔ ایک ایک چیز کے اندر ملاوٹ، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، اور بات بات میں گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، فساد، سیاسی بنیادوں پہ اختلاف، خاندانی جھگڑے، گھریلو مسائل، کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ ناپ تول میں کمی، کہاں پیمانوں میں دیکھیں کیا صورتحال، پیٹرول پمپوں پہ پیمانے کیا ہے، ترازو کانٹے وزن کے کیا صورتحال، ہر جگہ ایسے مسائل۔ یہ ایک ایک برائی ایسی ہے کہ ایک ایک برائی کی وجہ سے پچھلی امتوں میں پکڑ کی گئی، اور یہاں امت میں ایسی کئی چیزیں موجود ہیں۔ وہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ میری امت پہ اجتماعی عذاب نازل نہ فرمانا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی دعا پہ اللہ نے پھول ڈالے ہیں، ان کی مناجات کو اللہ نے قبول کیا ہے کہ ہم سب اس سے محفوظ رہے ہیں۔ اب بھائیو، جن کی دعا کی بدولت سے، جن کی کرم نوازیوں سے ایسا ہوا ہے، تو ہمیں بھی وفا کے بدلے میں وفا، احسان کا بدلہ احسان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی مختصر سی زندگی ہے، اللہ پاک کے نام کر دیں، دین کے پابند بن کے چلیں۔ کوئی پلیا ناست نخرے وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے سارے مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، یہ ایک ایک کر کے جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ اے دنیا ایک مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کیدی مجال محمد بخشا، ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ یہاں کوئی مقیم نہیں، کوئی مقیم نہیں، یہ سرائے دہر مسافروں، بخدا کسی کا مکان نہیں۔ جو مقیم اس میں تھے کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان۔ جب سے بنی یہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ تو ہر زمانے کے انسان یہ سمجھتے ہیں کائنات ہماری وجہ سے چل رہی، ہم ہیں تو نظام۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، بہت بڑے بڑے تھم اللہ نے گرا دیے، بہت اہم سمجھنے والے لوگ قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ ہم بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہماری وجہ سے نظام چل رہا، اللہ کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں۔ اللہ کے چلانے سے ہم سے کچھ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کی کرنے سے ہو رہا ہے۔ تو انسان کو ایسے دھوکہ لگتا ہے، جب ہم نئی دنیا میں آئے تھے تب بھی کائنات کا نظام چل رہا تھا، جب ہم چل جائیں گے تب بھی چلتا رہے گا۔ تو
تو عارضی ذمہ داریاں کچھ ملی ہیں، انہیں نبھانا چاہیے، بخوبی نبھانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کے نہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، اللہ کی یاد میں لگتے ہوئے کام کاج ایسا نہ ہو، ایسی مصروفیت نہ دنیا کی ہو کہ آدمی اللہ کو ہی بھول جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ روزی جو تھوڑی ہو کفایت کرے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، ایسی زیادہ روزی سے بہتر ہے جو آدمی کو غفلت میں ڈال دے، ایسی تھوڑی روزی جو آدمی کے ضروریات کے لیے کافی ہو، یہ بہتر ہوتی ہے ایسی زیادہ روزی سے جو انسان کو غفلت میں ڈال دے کہ اب اسے نماز کا ہی نہیں وقت ملتا، ماں باپ سے بات کرنے کا وقت نہیں ملتا، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں اس بندے کے پاس، اپنے آپ کے لیے وقت نہیں، اپنے آپ کے لیے وقت نہیں، اس حد تک انسان چلا جائے، یہ بہتری والی زندگی نہیں ہوتی، بہتری والی زندگی نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائیو اللہ پاک سے قناعت مانگنی چاہیے، شکر کے جذبات ہوں، اطاعت والی زندگی ہو، غفلت سے حفاظت ہو، اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج مستورات کا درس بھی ہے بھی خواتین کا شام